बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे, मैं हूँ आमना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला सबको खैर वाफियत से रखे, जो जहाँ कोई भी है खुश और आबाद रहे, मुस्कुराता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जी प्यारे व्यूअर्स, तो आज मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ और बहुत हर्ट भी हूँ, क्योंकि आज जो है वो मेरे हस्बैंड के बहुत ही प्यारे दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और बहुत ही प्यारे दोस्त थे, बहुत प्यारे भाई थे वो मेरे, आसिफ भाई मेमन। और काफ़ी पुरानी दोस्ती थी और मेरे हस्बैंड के साथ उनकी बहुत दिल लगी थी, बहुत उनके साथ जो है वो अटैच थे। तो काफ़ी दिनों से कोई तकरीबन परेशानियां तो काफ़ी दिनों से चल रही थी और उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद जो है ना वो उनकी सर्जरी वगैरह हुई तो सेहतयाब हो गए। और उसके बाद जो है वो प्यारे व्यूअर्स, उनकी एज भी इतनी नहीं थी, आई थिंक 32 या 33 ईयर के थे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि मेमन जो होते हैं, मेमन शादियां बहुत जल्दी कर देते हैं अपने बच्चों की। तो छोटे थे, फैमिलियों में मतलब फैमिलियों में शादी करते हैं। शादी हो गई, अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, बेटी है। आई थिंक मेरी ज़ारा जितनी होगी बेटी है, ज़ारा से हो सकता है थोड़ा सा छोटी होगी। तो वो अपना लाहौर में भी बिज़नेस सेट कर रहे थे। तो जब भी वो जाते थे तो मेरे हस्बैंड को कहते थे कि मेरे साथ चलो ना। तो हस्बैंड के साथ बड़ी उनकी जो है ना वो बनती थी। तो मेरे हस्बैंड फिर साथ जाते थे लाहौर, और जहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ हैं काफ़ी अंदरूनी सिंध में। तो वहाँ पे भी जो है ना वो बुलाते थे कि आ जाओ चलते हैं। तो वहाँ पे बुला लेते थे, तो हस्बैंड वहाँ पे भी जाते थे। और उनकी जो है ना 30 तारीख को, आई थिंक 29 या 30 को मुलाकात हुई है। ये 28 किस दिन थी, मंडे, ट्यूसडे आई थिंक, या वेडनेसडे। तो मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि 30 को, ये 30 को अभी उनकी लास्ट जो मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई है, आज से कोई 5-6 दिन पहले। तो कह रहे हैं कि ठीक थे, मतलब मुझे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि आसिफ भाई जो है ना दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मैंने आसिफ भाई को बोला भी है कि यार आसिफ भाई, ये हार्ट का इशू तो मुझे भी हुआ है, मैंने भी स्टंट वगैरह डलवाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत तो अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक है। लेकिन आप जो है ना, आपकी सेहत बिल्कुल डाउन हो रही है, आप बिल्कुल, आपका कलर भी वो जल रहा है, स्किन भी आपकी जल रही है, और आप ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्यारे व्यूअर्स, वो परेशान भी थे क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक कोई काफ़ी करोड़ों का उनको लॉस भी हुआ है फैक्ट्री की वजह से। तो तब से भी डिस्टर्ब थे। लेकिन ये है कि जो लॉस होते हैं ना वो तो अल्लाह ताला पूरे कर देता है, लेकिन रिश्तों के लॉस जो होते हैं ना वो कभी पूरे नहीं होते। तो आज जब मुझे ये खबर मिली कि मेरे हस्बैंड जब वो मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आए, तो मैं किचन में खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आसिफ भाई का इंतकाल हो गया। और मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आसिफ भाई इस दुनिया से चले गए। और हस्बैंड जो है वो वहाँ चले गए अभी आसिफ भाई के पास, उनको देखेंगे, उनको जो है ना उनकी आखिरी आरामगाह तक उनको पहुँचाएंगे, उनको वहाँ पे जो है उनके घर में उनको सुला के उनके लिए बहुत सारी दुआ करके तो फिर ही वापस आएंगे। तो मैं, बच्चे हैं, मेरे बेटा है छोटा, और बेटा मेरा जो है वो आज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो मैं इस वजह से मैं नहीं गई ना, लेकिन दुख मुझे बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बहुत हौसला दिया है। कभी भी हम परेशान होते थे, मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, किसी बात पे अगर परेशान थे तो उनको भी जो है ना बड़ा हौसला देते थे कि नहीं आप परेशान नहीं हुए मुर्तज़ा भाई, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। और उन्होंने गाएं बगाएं जो है वो कभी भी अगर किसी हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती थी तो भी वो साथ देते थे, बढ़ चढ़ के साथ देते थे। और इन्होंने भी कभी कमी नहीं छोड़ी है, जब भी आधी रात को भी बुलाते थे तो लब्बैक करते थे उनके साथ। वो कहते थे बस आप मेरे साथ रहो, आप ना, मैं कहीं भी जाऊँ ना, आप मेरे साथ रहो। 2-3 मरतबा कोयटा गए हैं, वो फैक्ट्रियों का वहाँ पे जो है ना वो सामान वगैरह आता है, तो वो भी लेने के लिए गए साथ। और बाहर से मतलब उनका जो है ना वो सामान आता था फैक्ट्रियों के लिए, उनकी जो है ना ये कपड़े की मिलें हैं। तो
میری بیٹی کے لیے زہرا کے لیے انہوں نے گفٹ وغیرہ بھی لے کے دیے، بلینکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو جیسے وہ پیک آیا ہے ابھی تک ہم نے کھولا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے نا اوپر ہی اسٹور کر دیا تھا. آج میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا میری بیٹی کے لیے گفٹ بھی بھیجا. اور زارا کی نا ہم ہمیشہ سالگرہ کرتے تھے زارا کی ہوٹل پہ، حسین اور زارا دونوں کی. تو اس مرتبہ جو ہے وہ ہم نے گھر پہ کی. تو بتایا انہوں نے جو ہے نا وہ آصف بھائی کو بتایا نہیں، تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ نہیں آپ نے تو کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے، آپ نے سالگرہ کی ہے تو آپ نے مجھے بلایا نہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر انہوں نے زارا کے لیے گفٹ بھیجا کہ یہ میری بیٹی کے لیے گفٹ ہے. تو پیارے ویورز، میں تو رشتوں سے نا ویسے بھی ٹھکرائی ہوئی ہوں. مجھے رشتوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. جو اپنے آپ کے جو خون کے رشتے ہیں نا وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان میں وفا نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میرے جو سگے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جہاں کہیں بھی رہے خوش اور آباد رہے. ان کی شادی ہے میرے بھائی کی، مجھ سے چھوٹے ہیں، اور ان کی شادی ہے اور میں شادی پہ نہیں جا پائی. تو کیا پیارے ویورز، آج کل کے رشتے اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ اگر ایک بھائی کی اگر خوشی ہے اور وہ اپنی زندگی کے جو ایک اہم لمحے ہوتے ہیں وہ ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جو شگن ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے، اور اس کی بہن نہیں ہے وہاں پہ، نہ اس کی بہن ہے نہ اس کی بہن کے بچے ہیں. تو کیسے دل ہو جاتا ہے اتنا بڑا کہ وہ یہ سارے لمحے جو ہیں یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ خوشی سے انجوائے کریں گے جس میں آپ کے بہن بھائی نہ ہوں. تو میں ابھی کبھی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ بچپن ہی اچھا تھا. بچپن میں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لڑے بھی ہیں بہن بھائی، لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، اور لڑ بھی لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ مان بھی جاتے تھے. اور آج کل کی تو بہن بھائیوں کی لڑائیاں ایسے ہیں کہ ایک بار لڑ لیے تو پھر تو شاید وہ آخری بار جو ہے نا وہ جب میت پڑی ہوگی تو تبھی آ کے دیدار کریں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے. تو میرے پیارے ویورز، میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے رشتے کیسے ہیں، آپ لوگوں کے بہن بھائی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. اور میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت کیئرنگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے انسان کو زندگی میں جو کچھ چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے الحمدللہ. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے رشتوں پہ کہ رشتوں پہ نا ٹرسٹ نہیں رہا مجھے. میرے ہسبینڈ سے میری شادی ہوئی تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کی مجھ سے تیسری شادی ہے. ان کے ماشاءاللہ پہلے بھی 2 گھر میں بچے ہیں، دونوں گھروں میں جوان ہیں ابھی بچے ماشاءاللہ ان کے. لیکن یہ کہ یہ بندھن ایسا ہے کہ جب آپ اس میں بندھ جاتے ہو نا تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اگر کوئی بھی کڑوا سچ آتا ہے نا تو پھر آپ یہی سوچتے ہو کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب لہٰذا زندگی جو ہے وہ یہی گزارے. اور ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، تو یہی کہتے ہیں بس آپ کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ آپ کو مل گیا ہے، بس اب لہٰذا آپ جو ہے نا زندگی کے جو بھی دن ہیں آپ یہی بس اسی کے ساتھ جینا ہے اور اسی کے ساتھ مرنا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، نصیب سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. جو نصیب میں لکھا تھا وہ مل گیا. لیکن رشتوں سے میں بہت ٹکرائی ہوئی ہوں. مجھے رشتوں پہ اعتبار نہیں ہے. کون سا رشتہ ہے جو سچا ہے؟ لیکن میری بات کو آپ لوگ غلط نہیں سمجھیے گا. جن کے رشتے بہت اچھے ہیں اور ان کے لیے تو وہ رشتے سب کچھ ہیں، اور جس کے ساتھ رشتوں نے وفا نہیں کی تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ رشتے جو ہے نا وہ کھوکھلے ہیں، یہ رشتے سچے نہیں ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں. اور سارے رشتوں سے جو ہے نا ٹھوکریں ہی ملی ہیں، اعتبار ہی ٹوٹا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ اب میں یوٹیوب فیملی کو ہی میں اپنی بہن بھائی اور اپنے رشتہ دار بناؤں، اور ان سے جو ہے میں اپنی جو بھی میری لائف کی جو
حقائق ہیں ان میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو بس دیکھیں جی، شادی جب ایک بار ہو جاتی ہے نا، بھائیوں کی شادیاں ایک بار ہوتی ہیں، بار بار نہیں ہوتی ہیں. تو ان کی شادی بھی ہو جائے گی، کام تو نہیں رکتے نا کسی کے. لیکن کیا یہ لمحے کبھی واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. خیر، کوئی بات نہیں. باقی آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے آپ لوگ ضرور دعا کیا کریں. ہم تھوڑے سے پریشان چل رہے ہیں، کچھ معاملات ہیں ہمارے ڈسٹرب ہیں، اور جس کی وجہ سے میں کہیں نکل بھی نہیں پا رہی ہوں، اچھے ولاگ نہیں بنا پا رہی ہوں. تو بس یہ گھر میں ہی بنا لیتی ہوں. جب بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہوں تو بات کرنے کو دل کرتا ہے، تو پھر سوچتی ہوں کہ چلیں آج میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بات کرتی ہوں. اور آج بہت زیادہ پریشان تھی، بہت ہرٹ فیل کر رہی تھی. تو سوچا کہ میں آج اپنی یوٹیوب فیملی سے جو ہے وہ تھوڑی دیر ڈسکس کروں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو گلا بھی جو ہے وہ بھی کافی خراب ہوا ہوا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ فلو بھی ہوا ہوا ہے، اور گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے. لیکن کل کی نسبت آج الحمدللہ گلا کافی بہتر ہے. اور میری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی ہماری پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکالے ہمیں، آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نکلوں گی، آؤٹ آف کنٹری جانے کا بھی ہے، اور پھر آپ لوگوں سے جو ہے نا میں اچھے ولاگ بنا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو میں کہیں اگر مسٹیک کر جاؤں تو مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے، مجھے گائیڈ ضرور کیا کریں کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ غلط کر رہی ہیں. تو مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، میری یوٹیوب فیملی کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے سب رشتوں سے تو میں ٹھکرا چکی ہوں، سب رشتوں نے مجھے جو ہے وہ دکھ ہی دیا ہے. تو اب میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ ان کا میں نے سہارا دیا ہے. تو آئی ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ میرے دکھ کو ضرور سمجھے گی اور میرا ساتھ وہ ضرور دے گی. تو میرے چینل کو لائک، اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.